کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا ڈاکو رہا کرتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ ہر دن نئے نئے منصوبے بناتا، ہر دن نئی نئی جگہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے روزمرہ کا یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کی بہت بڑی گینگ تھی، بہت سے لوگ اس کی گینگ میں شامل تھے، اور نئی نئی یہ چوریاں کیا کرتے تھے، نئے نئے طریقے اپنایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ عبداللہ اپنے گھر گیا اور پوری گینگ اس کے ساتھ تھی، تو اس میں ایک جعفر نام کا شخص تھا جو اس سے بہت قریب تھا، جو اس کا بہت خاص آدمی تھا اس گینگ کا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ دیکھو، آج ہم جلدی اپنے اپنے گھر چلے جائیں، آج ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جعفر نام کے ڈاکو نے کہا، اچھا کیا کوئی آج نیا منصوبہ بنایا ہے کیا، یا کوئی نیا منصوبہ بنائیں گے کہ جو اتنی جلدی جا رہے ہیں اور گھر پر جا کر آرام سے سوچیں گے؟ تو ڈاکو عبداللہ نے کہا کہ نہیں، آج کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، آگے کی جو بھی بات ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اور ہم ساتھ مل کر کہیں نئی جگہ ڈاکہ ڈالیں گے، لیکن آج مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، آج اپنے گھر پہ جاتے ہیں اور آرام سے ہم سوئیں گے آج۔ تو عبداللہ ڈاکو سے جعفر ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے، ہم بھی اپنے گھر پہ جا رہے ہیں۔ عبداللہ نام کا ڈاکو اپنے گھر پہ آیا اور اپنے بستر پر لیٹا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اسے اس کی نیندوں کو اڑا رہی ہے، ایسا سوچ رہا تھا کہ کیا ہے جو میری نیندوں کو اڑا رہی ہے۔ بہرحال یہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ نیند آئی تو اچانک اس نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ ہلکی ہلکی آواز میں کوئی اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ آواز دینے والا یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ، تو ذرا اپنے پیچھے کی زندگی تو دیکھ، پوری زندگی تیری کالی ہے، گناہوں سے پوری زندگی تیری بھری ہوئی ہے، گناہوں سے تو پورا بھر چکا ہے، سب گناہ تیرے ہیں، تیری کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب تو جب مر جائے گا نا تو عذاب کے فرشتے تجھے جکڑ لیں گے، اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتا، اللہ کے عذاب سے تو گھرا ہوا ہے، جیسے ہی تو مرے گا عذاب کے فرشتے تجھے جکڑ لیں گے، تجھے پکڑ لیں گے۔ ذرا اپنے پیچھے کی زندگی میں جا کر تو دیکھ، غریبوں کی آہوں کی آواز آئے گی، بے بسوں کے رونے کی آواز آئے گی، مظلوموں کی آہ کی آواز آئے گی۔ کیا تجھے یہ سب کر کے نیند اچھے سے آ جاتی ہے؟ اے عبداللہ، اس دن سے ڈر جب اللہ کا عذاب تجھے پکڑ لے گا، اللہ کا عذاب تجھے جکڑ لے گا، اس دن سے ڈر۔ عبداللہ بھی یہ خواب دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم آنکھ کھلی، اور ایک دم آنکھ کھلی تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اٹھ کے بیٹھا تو بالکل پسینہ پسینہ تھا، پورے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ پانی پیا اور بھاگتا ہوا جعفر ڈاکو کے گھر گیا۔ کہا، جعفر، مجھے یہ بتا، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں، اس پوری گینگ کا سردار ہوں، تیرا بھی سردار ہوں، مجھے یہ بتا کہ اگر میں اب توبہ کر لوں کیا میں معاف کر دیا جاؤں گا؟ کیا میرے گناہوں کو دھل دیا جائے گا؟ جعفر اٹھ کے بیٹھ گیا کہ سردار، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آج آپ کا دماغ صحیح تو ہے، اور اتنی رات میں آپ آ کر یہ باتیں کر رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا، جعفر، اب میرے دل کی دنیا بدلنے والی ہے، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان سب کاموں سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ جعفر نے کہا، تب تو بہت اچھی بات ہے سردار، اگر تم صحیح ہونا چاہتے ہو، سدھرنا چاہتے ہو، تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے تو ولی کامل کی بارگاہ میں جائے، ان سے مرید ہو جائے، ان سے دعائیں کروائے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تو ڈاکو تھے، ان کو نہیں معلوم کہ جب بھی کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے، پوری زندگی گناہ کرتا ہوا آیا، اور پھر اس نے اپنے آپ ہی اپنے دل سے سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ ابھی بھی آ جائیں، وقت ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے، لیکن بس سچی توبہ کرنی چاہیے، اس کے بعد وہ گناہ کبھی نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جعفر ڈاکو نے کہا، سردار، اب آپ جاؤ کہیں ایسی بارگاہ میں، ایسا ولی آپ کو مل جائے
جو آپ کے لیے دعا کر دے اور آپ کے گناہوں کو بخشوا دے اور آپ کے گناہ بالکل بخش دیے جائیں گے۔ آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیے، اگر آپ اس کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ تو عبداللہ اتنی رات میں کہا جعفر تو پھر مجھے تو ہی لے چل، مجھے تو اس معاملے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اب میرا دل بدل گیا، میں نے خواب دیکھا، پسینہ پسینہ ہو گیا، لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں، اب میں کسی پر اتیاچار نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب میں کسی بیوہ کو نہیں ستاؤں گا، اب میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، اب میں کسی مظلوم کی آہ نہیں لوں گا، اب میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، کسی کے مال کو نہیں لوٹوں گا، کسی کے ہاں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، بس تو مجھے ولی کامل کے ہاں لے چل۔ جعفر نے کہا سردار آپ تو جانتے ہو میں آپ کی گینگ سے ہوں، میں بھی ڈاکو ہوں، اس کو جانتا ہوں، آپ چلے جاؤ اور خود آپ ڈھونڈو، آپ کو خود ملے گا وہ جو بھی ولی کامل ہوگا، آپ کو خود نظر آ جائے گا، آپ خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس کے مرید ہو جانا، پھر اس سے کہنا کہ مجھے آپ اللہ کی بارگاہ میں میری عرضی لگائیں کہ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جیسا تو کہتا ہے۔ عبداللہ ڈاکو اتنی رات میں جعفر ڈاکو کے گھر سے نکلا، اپنے گھر پہ آیا، اپنے بستر پر لیٹا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے کہ کسی طریقے سے صبح ہو جائے، بس اسی آرزو میں، اسی حسرت میں، اور یہی باتیں سوچ سوچ کر وہ اس کا ٹائم کٹ گیا اور صبح ہو گئی۔ اب وہ پیر تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اب وہ مرید بننے کے لیے نکلتا ہے، ولی کامل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ کہاں جاؤں کہاں ڈھونڈوں، تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی ولی نہیں ملا، کوئی پیر نہیں ملا۔ آخر کار وہ جاتا ہے، کسی سے معلوم کرتا ہے کہ ولی کامل سے ملاقات کرنی ہے، کون ہے اس دور میں جو ولی مل جائے، کون ہے جو جس سے میں مرید بن جاؤں اور میں توبہ کر لوں۔ آخر کار کسی نے بتایا کہ فلاں چوراہے پر چلے جاؤ، وہاں پر دیکھتے رہنا، رات کے سناٹے میں کھڑے ہو جانا اور وہ ولی کامل آئے گا، تمہیں مرید بنا لے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور رات کے سناٹے میں جب رات خوب چھا گئی، رات کے سناٹے میں جاتا ہے اور چوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے جو بھی اتنی رات کے سناٹے میں ادھر سے گزرے گا اس کو میں اپنا پیر بنا لوں گا، اس کا میں مرید ہو جاؤں گا، اور وہی مجھے اللہ کے راستے پر پہنچائے گا، وہی مجھے اللہ سے معاف کروائے گا، وہی میرے گناہوں کو بخشوائے گا۔ اب یہ چوراہے پر کھڑا ہے، رات کا سناٹا ہے، اب ادھر سے ایک انسان گزر رہا تھا، وہ بھی بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اب یہ اس کا دل صاف ہو چکا ہے، یہ تو توبہ کرنے کے لیے اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہے کہ کس سے مرید ہوں۔ اب ادھر سے جو آنے والا ہے رات کے سناٹے میں، وہ بھی بہت بڑا ڈاکو، بہت بڑا چور۔ اب وہ آیا، اب اس نے دیکھا کہ یہ جو آنے والا شخص ہے یہی میرا پیر بنے گا، یہ جو آ رہا ہے یہی میرا پیر بنے گا اور اسی کا میں مرید ہوں گا، یہی مجھے آگے کا راستہ دکھائے گا اور یہی میرے گناہوں کو بخشوائے گا۔ وہ ڈاکو قریب آ گیا تو اس نے کہا حضرت آپ مجھے بس اپنا مرید بنا لیجئے۔ اس نے کہا مرید بنا لوں، کون ہے تو؟ کہا میں آپ کا مرید بننے کے لیے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ولی کامل ہیں۔ وہ ڈاکو بولا تو پاگل ہو گیا ہے تو کسی اور سے مل رہا ہے؟ کہا نہیں حضور آپ ہی ولی کامل ہیں، آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، میں بڑی خواہشیں لے کر اور بڑی آرزویں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میں رات کے سناٹے میں یہاں کھڑا ہوں، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کے سناٹے میں آئے گا اور آپ آئے ہو، آپ ضرور ولی کامل ہو۔ اس نے کہا میں تو چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں ولی کامل نہیں ہوں، تو کسی اور کا انتظار کر رہا ہے، مجھے جانے دے یار، میں رات میں ڈاکہ ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ ولی ہیں نا اس لیے چھپا رہے ہیں، چوری سے اپنی ولایت کو چھپا رہے ہیں۔ اس نے کہا یار مجھے جانے دے، میں ڈاکو ہوں، ڈاکو میں نے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے بڑے بڑے شہر لوٹے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اب مجھے اپنا بنا لو ورنہ میں جانے نہیں دوں گا آپ کو۔ وہ ڈاکو پریشان ہو گیا، یار کس سے پالا پڑ گیا، یہ تو مجھے جانے ہی نہیں دے رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں تجھے مرید بنا لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تجھے مرید بنا لیتا ہوں، تو یہیں کھڑا رہے، میں جب تک واپس نہ آؤں تو یہیں کھڑا ملنا، یہاں سے کہیں ہل کے مت جانا، جب میں واپس آؤں گا تو میں آگے تجھے حکم دوں گا اور اللہ کے راستے پر تجھے چلاؤں گا، اور پھر تو آگے چلنا، اور پھر تیری دعا بھی قبول ہو جائے گی، تیری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اب وہ تو ڈاکو تھا، اس نے جلدی جلدی سب بتایا کہ تو یہیں رک، مجھے جانے دے۔ جب اس نے اتنا سنا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے مرید بنا لیا، حکم دیا کہ یہیں رکیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور پھر آپ جائیے۔
اور میں آپ کا انتظار دیکھوں گا۔ اب اس کا دل اتنا صاف ہو چکا تھا نا، اس نے اس کو اپنا سچا پیر مان لیا، اس کو اپنا سچا آقا مان لیا اور اس کا مرید ہو گیا، اور وہیں چوراہے پر کھڑا ہے۔ صبح ہو گئی، لوگ آنے جانے لگے۔ لوگوں نے واقعہ پوچھا کہ تو یہاں سے کیوں نہیں جاتا، تو یہاں پر بہت دیر سے کھڑا ہے۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میرا پیر مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے کہیں ہل کے مت جانا۔ تو اس نے کچھ وقت بتایا ہے؟ کہ نہیں یار، اس نے کچھ وقت نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا پیر میرے پاس آئے گا، وہ ولی کامل ہے، وہ ضرور آئے گا اور مجھے اگلا حکم سنائے گا اور یہاں سے لے جائے گا۔ شام ہو گئی، لوگ اسے دیکھ رہے تھے کہ رات سے کھڑا ہے اور پھر رات ہونے والی ہے۔ لوگ آتے ہیں اس کے پاس، اس سے کہتے ہیں یار چلا جا، وہ کوئی اور ہوگا، وہ تیرا پیر نہیں ہوگا، وہ ولی کامل نہیں ہوگا، وہ کوئی اور انسان ہوگا، تو نے اسے پریشان کیا ہوگا، وہ تجھے کہہ کے چلا گیا۔ سچا بھروسہ تھا کہ وہ میرا پیر ہے اور میرے پاس ضرور آئے گا۔ اب تو لوگوں کا لگنے لگا، یہ اپنے پیر کا انتظار دیکھنے لگا، وہیں پر کھڑا ہو گیا کہ میرا پیر آئے گا مجھ سے ملنے، میرا پیر آئے گا مجھ سے ملنے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، نوجوانوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ اب اس کے ماننے والے بہت ہو گئے کہ یہ ایک اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا دیوانہ کہ ایک عام انسان رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور اپنے اسی پیر کی بات مان کر، اور یہ یہاں پر ابھی تک کھڑا ہے، اسے دھوپ بھی نہیں لگ رہی، اسے بھوک بھی نہیں لگ رہی۔ لوگ آتے تھے اسے کھانے کے لیے دیتے تھے، لوگ آتے تھے اس کے پاس ہجوم لگ گیا، لوگوں کا مجمع اس کے پاس لگ گیا۔ اب ادھر یہ چور جو تھا، یہ ڈاکو جو تھا، یہ بھی بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، اپنی پوری گینگ کو لیا، اس کی بھی بہت بڑی گینگ تھی، پوری گینگ کو لیا۔ لینے کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ سنو، بغداد کے اندر ایک ایسا محل ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ نہیں ہے، بہت مال ہے، اگر ہم لوگ اس پر دھابا بولیں، اگر ہم لوگ اس محل کو لوٹ لیں، پوری زندگی کھائیں گے، پوری زندگی کھائیں گے، لیکن کمی نہیں ہوگی یار۔ اس کی گینگ نے کہا ٹھیک ہے سردار، جیسا آپ کا حکم ہے۔ یہ پوری گینگ کو لے کر بغداد کی گلیوں میں نکل گیا، اور بغداد کی گلیوں سے نکل کر یہ اسی محل پہ پہنچا، اسی گھر کے پاس پہنچا جس کو لوٹنے والا تھا۔ لوگ آتے جاتے تھے، لوگوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا گھر ہے، بہت عالی شان ہے۔ کہ تمہیں معلوم نہیں یہ کس کا ہے؟ شہنشاہ بغداد حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا یہ گھر ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑے آدمی معلوم دیتے ہیں۔ کہاں ان کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے اور وہ مالدار بھی بہت ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے پہنا کرتے تھے نا، تو اس میں بہت اچھا کپڑا ہوا کرتا تھا، اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ بھی اتنا اچھا نہیں پہن پاتے، لیکن اس میں ایک آستین میں ٹاٹ لگوا لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اتنا اچھا کپڑا آپ پہنتے ہیں، اس میں ٹاٹ کیوں سلوا لیتے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں اچھا اس لیے پہنتا ہوں تاکہ بادشاہوں کے سامنے سے گزروں تو ان کا گھمنڈ ٹوٹے، ٹاٹ اس لیے لگوا لیتا ہوں تاکہ غریبوں کے سامنے سے گزروں تو انہیں مایوسی نہ ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے وہی ڈاکو تو اس سے کہا گیا تھا کہ تو یہی رک، میں آؤں گا تو اگلا حکم سناؤں گا۔ تو وہی ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اور رات کا تو سناٹا تھا، اندھیرا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ ہاتھوں سے دیکھنے لگا کہ کہاں پر مال و دولت ہے، کہاں پر سونا چاندی ہے۔ تو ہاتھ میں کوڑا کرکٹ آ رہا تو اس کو سمیٹتا تھا اور بورے میں ڈال لیتا تھا، سوچتا تھا کہ یہاں تو کوڑا کرکٹ میں بھی سونا چاندی نکلے گا، یہاں تو کوڑا کرکٹ میں بھی مال و دولت نکلے گا، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا، اتنا عالی شان محل ہے۔ تھوڑی دیر اسی طریقے سے یہ کرتا رہا، اکٹھا کرتا رہا، اور اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیروں کی آہٹ اسے سنائی دی، اندھیرا تھا، پیروں کی آہٹ سنائی دی تو ایک کونے میں چھپ گیا۔ جب کونے میں چھپا تو ان کی آواز آ رہی تھی۔ عبد القادر جیلانی کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے یہاں کا ابدال جو ہے وہ وصال کر گیا، ابدال نہیں رہا ہمارے یہاں کا، آپ ابدال کو بھیجیے، ابدال کی ضرورت ہے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا ابدال کی ضرورت ہے، اب اتنے ٹائم کون ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں کونے میں ایک ابدال ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو نکال کے لاؤ اور اس کو لے جاؤ اپنے یہاں۔
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا فرمایا تو جو لوگ آئے تھے وہ اسی کونے کی طرف پہنچے تو وہ خود باہر نکل کے آ گیا۔ آنے کے بعد وہ ڈاکو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہا حضور آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں یہاں ہوں؟ یہ سب مت پوچھو، ابدال کی ضرورت ہے، یہ لوگ لینے آئے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہا حضور آپ کی بڑی کرم نوازی، میں تو ڈاکو ہوں، میں ان کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں حضور؟ میں تو آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ڈاکہ تب ڈالنے کے لیے آیا تھا پر اب تو اللہ کا ولی ہو چکا ہے۔ جب اتنا فرمایا تھا تو وہ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہ اب جا، اب تو ابدال بن چکا ہے، تو اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ حضور یہ سب آپ کی کرم نوازیاں، ان لوگوں کے ساتھ وہ ڈاکو چلا گیا، وہ ابدال بن چکا تھا، اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ وہ وہاں رہتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر اسی راستے میں ہوا جہاں وہ اس آدمی کو چھوڑ کر، اس ڈاکو کو چھوڑ کر چلا آیا تھا رات کے سناٹے میں کہ تو یہیں رک، جب تک میں نہ آؤں تو یہیں ٹھہرے رہنا۔ وہ وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کے اندر سچا عشق تھا، سچا پیار تھا کہ میرا پیر آئے گا، اسے امید تھی، اور اسی کی آہوں نے، اسی کی فریاد نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ حضور غوث پاک کی شان دیکھیں، حضور غوث پاک دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ جو ڈاکو ابدال بن چکا تھا تو یہ جا رہا تھا راستے سے تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا حضور آپ ادھر سے نہیں جا سکتے، ادھر بہت لوگ جمع ہیں، راستہ بند پڑا ہے، آپ دوسرے راستے سے جائیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ادھر ہے کون جو اتنا راستہ رکا ہوا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں؟ پورا شہر تو جانتا ہے، دور دور کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ رات کے سناٹے میں اس کا پیر اسے یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور کہا تھا میں جب تک نہ آؤں تو یہی ٹھہرے رہنا۔ اس کے پیر سے اتنی سے محبت ہے کہ ابھی بھی یہاں سے ہلا نہیں ہے، ابھی بھی یہاں سے گیا نہیں، کئی ہفتے گزر گئے، یہی ہے، یہی کھاتا ہے، یہی سوتا ہے اور یہی ہے، یہاں سے بھی ہل کے نہیں گیا۔ اتنی محبت اس کے دل میں اس کے پیر کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا پیر آیا نہیں۔ جب اتنا سنا تھا اس نے نا تو نیچے سواری سے اترا اور آنسو آ گئے، رونے لگا، بھاگتا ہوا گیا۔ لوگ کھڑے تھے، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا گیا اور کہے میرے مرید میں آ گیا ہوں، میرے مرید میں آ گیا ہوں۔ جب اتنا سنا اس کے مرید نے، وہی ڈاکو نے جب اتنا سنا کہ میرا پیر آ گیا، میرا پیر آ گیا، گھوم کے دیکھا تو وہی چہرہ نظر آیا جو رات کے سناٹے میں اس سے کہہ گیا تھا کہ یہیں رکنا، جب تک میں نہ آؤں یہیں ٹھہرے رہنا۔ جب دیکھا تو گلے مل گیا، گلے مل کے رونے لگے، دونوں رو رہے ہیں، گلے مل کے آنسو نکل رہے ہیں دونوں کے۔ میں پھر وہی کہوں گا، یہ آنسو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ اس کی آہوں نے، اس کی فریاد نے ایک ڈاکو کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا۔ اب یہ بھی ادھر سچی توبہ کر لیتا ہے اور وہ بھی ادھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں، سچی توبہ کریں، کیونکہ ہم لوگ بہت گناہگار ہیں، معلوم نہیں چلتا کب کون سا گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ہاں ہم دن بھر میں پتہ نہیں کیا سے کیا گناہ کر دیتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور توبہ کرتے بھی ہیں پھر بھی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔